فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ کس برے مولوں قیمت، کس بری قیمت انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، تو غضب پر غضب کے حقدار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہودیوں نے حضور جان عالم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ پر کفر اختیار کرنا یقیناً برا سودا ہے۔ بے وقوفی والی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر بندے کو اس بات کی طرف نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ایمان کی جگہ جیسے کفر برا سودا ہے، ایسے ہی نیکیوں کی جگہ برائی برا سودا ہے، اطاعت کی جگہ نافرمانی اور رضائے الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا برا سودا ہے۔ ہم گناہ قبول کر لیتے ہیں، نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات سے نصیحت حاصل کرنی ہے کہ کوئی بھی اچھے کام کے بدلے میں ہم نے برا کام اختیار نہیں کرنا۔ اچھا، اس آیت کے اندر دوسری بات، یہودیوں کا ایک دوسرا بات یہ بتائی گئی کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، کس سبب سے؟ باغین، حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا تھا ان کو؟ حسد یہ تھی، جلن یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ختم نبوت کا منصب یہ بنی اسرائیل کو ملنا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی آ رہی تھی، بہت سارے انبیاء تھے، تو یہ ختم نبوت کا جو یہ عظیم منصب تھا یہ بھی بنی اسرائیل کو ملے، لیکن وہ مل گیا بنی اسماعیل کو۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں حضور جان عالم علیہ السلام۔ تو اب ان کو حسد ہوا، جلن ہوئی کہ یہ کیا، یہ اتنا بڑا منصب جو ختم نبوت کا، ختم رسالت کا منصب تھا، یہ ہمیں ملنے کے بجائے ان کو مل گیا۔ ان کے دل میں پیدا ہوئی حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور جان عالم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ پتہ چلا حسد کتنی بری چیز ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو ملنے والی جو نعمت ہے اس پر ہم یہ خواہش کریں کہ یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور ہم میں سے حسد کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو شاید 90% لوگ ہم میں سے ایک دوسرے پر حسد کرتے ہوں گے۔ کوئی مال و دولت کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی حسن کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی خوبصورت آواز کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی خوبصورت بیان کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی جناب گھر دیکھ کے بہت عالیشان ہو یار اس کا حسد۔ ہمیں کس بات پر ایک دوسرے پر رشک کرنا چاہیے؟ یعنی یہ اتنی نیکیاں کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ نہیں کہ یہ نیکیاں کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا کہ وہ غریب نیک کام کر رہا ہے تو اس پہ بھی جناب ہم وہ ڈال دیں، ایسی بات۔ یہ کریں کہ یہ اتنی نیکیاں کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ میلاد کی خوشی میں اتنا چراغاں کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ میلاد کی خوشی میں اس نے 12 جھنڈے لگائے، میں جناب 25 جھنڈے لگاؤں گا۔ یہ جناب میلاد کی خوشی میں اس نے 10 محفلیں کرائی، میں 50 محفلیں کراؤں گا۔
تو اس بات پر ہمیں ایک دوسرے سے بڑھنا ہے، نہ کہ ہم حسد میں ایک دوسرے پر بڑھیں کہ جناب اس نے ایسا کیا تو اس سے اللہ کرے یہ نعمت ہی چھن جائے. ایسی بات ہم نے نہیں کرنی. ایک حدیث سنیے حسد کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ راوی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ کسی مومن کے دل میں حسد نہیں آ سکتا. اگر حسد آ گیا تو پھر ایمان چلا جائے گا. تو اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. غضب پر غضب ان کو ملا. غضب پر غضب کیسے کہ ایک جو ہے یہ حضور جان عالم علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کے سبب جو ہے وہ غضب پر ہوئے، اور دوسرا یہ حضور سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا کرتے، ان کی نافرمانیاں کیا کرتے، یہ وہ پہلا غضب تھا. اور یہ حضور پر ایمان نہ لانا یہ دوسرا غضب، یعنی ڈبل غضب کے، اللہ کے ڈبل غضب کے یہ شکار ہوئے. اگر فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی حضور جان عالم علیہ السلام پر جو قرآن شریف تشریف لایا، ان سے کہا گیا کہ بھئی اس پر ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں نہیں جو ہم پر اترا تھا نا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی توریت پر ایمان لائیں گے، تمہارے قرآن پر ہم ایمان نہیں لائیں گے. اور باقی کے منکر ہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن شریف حق ہے، ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا. یعنی توریت، انجیل، زبور، یہ سے پہلے جتنے صحیفے اترے قرآن شریف ان سب کی تصدیق فرماتا ہے. تو تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ ان کا چور پکڑا نا. کیا چور پکڑا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں تو چلو توریت پر ہی ایمان لاتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے اگلے انبیاء کو شہید کیوں کیا تھا؟ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور اس طرح کے اور کتنے انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا، ان کی بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، توہین کی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہی حق ہے کہ تم کہتے ہو جی ہم توریت شریف پر ایمان لاتے ہیں، تو توریت میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ انبیاء کو قتل کرو، تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ تم ایمان توریت پر بھی نہیں لاتے، اپنی ہی باتوں میں تم اڑے ہوئے ہو. اللہ نے فرمایا کہ اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا. اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے کہ اب یہ دیکھیں جو حضور کے دور میں یہودی تھے، قتل انہوں نے تو نہیں کیا تھا لیکن وہ اس قتل پر راضی تھے. وہ اپنے ان قتل کرنے والے جو قاتلین تھے ان کو اپنا بڑا باپ دادا مانتے تھے. اسی طرح پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا عالم جو گستاخی کر جائے اور اس کی گستاخی مشہور ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس نے گستاخی کی ہے، کوئی ایسا شخص جس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے اور سب کو پتہ ہو کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اور بعد والے لوگ اپنے اس عالم کو، اپنے اس باپ کو، اپنے اس کسی بھی بڑے کو بڑا سمجھیں، اس کے اس گناہ پر راضی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ انہوں نے بھی کیا ہے، یہ گناہ انہوں نے بھی کیا. اسی لیے بد مذہبوں سے بچ کر رہنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ ہر بد مذہب نے گستاخی تو نہیں کی ہوتی، لیکن چونکہ وہ اپنے ان بڑوں سے راضی ہوتے ہیں اس گستاخی پر، تو اس لیے فرمایا کہ ہر اس بد مذہب سے بچا جائے جو اپنے اس بڑے کو بڑا مانتا ہے جس نے گستاخی کی ہے. خود اگرچہ یہ نہیں کرتا لیکن گستاخ اس معنی میں ضرور ہے کہ یہ اپنے ان بڑوں کو بڑا سمجھتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور بے شک تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا تو تم ظالم تھے. اس آیت کا خلاصہ پہلے بھی جیسے کئی دفعہ گزرا ہے کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس توریت شریف لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. یعنی یہ ہیں ہی سرے سے ظالم، یہ انبیاء کی بات نہیں ماننے والے تھے. انبیاء کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روندہ درگاہ کر دیا. اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور رضا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا